الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنجا کا طریقہ حنفی۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عذاب میں تخفیف ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں، اور کسی بڑی چیز میں جس سے بچنا دشوار ہو عذاب نہیں دیے جا رہے، بلکہ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کی تازہ ٹہنی منگوائی اور اسے آد و آدھ چیرا اور ہر ایک کی قبر پر ایک ایک حصہ گاڑ دیا اور فرمایا، جب تک یہ خشک نہ ہوں تب تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استنجا کا طریقہ۔ نمبر 1، استنجا خانے میں جنات اور شیاطین رہتے ہیں، اگر جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس کی برکت سے وہ ستر نہیں دیکھ سکتے۔ حدیث پاک میں ہے، جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب پاخانے کو جائے تو بسم اللہ کہہ لے، یعنی جیسے دیوار اور پردے لوگوں کی نگاہ کے لیے آڑ بنتے ہیں، ایسے ہی یہ اللہ عز و جل کا ذکر جنات کی نگاہوں سے آڑ بنے گا کہ جنات اس کو دیکھ نہ سکیں گے۔ نمبر 2، استنجا خانے میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، بلکہ بہتر ہے کہ یہ دعا پڑھ لیجئے، اول آخر درود شریف۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اللہ کے نام سے شروع، یا اللہ میں ناپاک جنوں نر و مادہ سے تیری پناہ مانگتا یا مانگتی ہوں۔ نمبر 3، پھر پہلے الٹا قدم استنجا خانے میں رکھ کر داخل ہوں۔ نمبر 4، سر پر دوپٹہ وغیرہ اچھی طرح لپیٹ لیجئے تاکہ اس کا کنارہ وغیرہ نجاست میں گر کر ناپاک نہ ہو جائے۔ نمبر 5، ننگے سر استنجا خانے میں داخل ہونا ممنوع ہے۔ نمبر 6، جب پیشاب کرنے یا قضائے حاجت کے لیے بیٹھیں تو منہ اور پیٹھ دونوں میں سے کوئی بھی قبلہ کی طرف نہ ہو۔ اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پشت کر کے بیٹھ گئی تو یاد آتے ہی فوراً قبلہ کی طرف سے اس طرح رخ بدل لے کہ کم از کم 45 ڈگری سے باہر ہو جائے۔ اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لیے مغفرت و بخشش فرما دی جائے۔ نمبر 7، اکثر اسلامی بہنیں بچے کو پیشاب پخانے کے لیے جب بٹھاتی ہیں تو قبلہ کی سمت کا خیال نہیں رکھتی، لہٰذا ان کو چاہیے کہ بچے کو اس طرح بٹھائیں کہ اس کا منہ یا پیٹھ قبلہ کی طرف نہ ہو۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ گناہ گار ہوگی۔ نمبر 8، جب تک قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے کے قریب نہ ہو کپڑا بدن سے نہ ہٹائے اور نہ ہی حاجت سے زیادہ بدن کھولے۔ نمبر 9، پھر دونوں پاؤں ذرا کشادہ کر کے بائیں یعنی الٹے پاؤں پر زور دے کر بیٹھے کہ اس طرح بڑی آنت کا منہ کھلتا ہے اور اجابت آسانی سے ہوتی ہے۔ نمبر 10، کسی دینی مسئلے پر غور نہ کرے کہ محرومی کا باعث ہے۔ نمبر 11، اس وقت چھینک۔ نمبر 12، سلام۔ نمبر 13، یا اذان کا جواب نہ دے۔ نمبر 14، اگر خود چھینکے
تو زبان سے الحمدللہ نہ کہے بلکہ دل میں کہہ لے۔ نمبر 15، بات چیت نہ کرے۔ نمبر 16، اپنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے۔ نمبر 17، اس نجاست کو نہ دیکھے جو بدن سے نکلی ہے۔ نمبر 18، خواہ مخواہ دیر تک استنجا خانے میں نہ بیٹھے کہ بواسیر ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 19 تا نمبر 25، پیشاب میں نہ تھوکے، نہ ناک صاف کرے، نہ بلا ضرورت کھنکارے، نہ بار بار ادھر ادھر دیکھے، نہ بیکار بدن چھوئے، نہ آسمان کی طرف نگاہ کرے بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکائے رہے۔ نمبر 26، قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پہلے پیشاب کا مقام دھوئے پھر پخانہ کا مقام۔ نمبر 27، عورت کے لیے پانی سے استنجا کرنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ ذرا کشادہ ہو کر بیٹھے اور سیدھے ہاتھ سے آہستہ آہستہ پانی ڈالے اور الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سے نجاست کے مقام کو دھوئے۔ لوٹا اونچا رکھے کہ چھینٹے نہ پڑیں۔ سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے اور دھونے میں مبالغہ کرے، یعنی سانس کا دباؤ نیچے کی جانب ڈالے یہاں تک کہ اچھی طرح نجاست کا مقام دھل جائے، یعنی اس طرح کہ چکنائی کا اثر باقی نہ رہے۔ اگر عورت روزہ دار ہو تو پھر مبالغہ نہ کرے۔ نمبر 28، طہارت حاصل ہونے کے بعد ہاتھ بھی پاک ہو گئے لیکن بعد میں صابن وغیرہ سے بھی دھو لے۔ نمبر 29، جب استنجا خانے سے نکلے تو پہلے سیدھا قدم باہر نکالے اور باہر نکلنے کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔ بہتر یہ ہے کہ ساتھ میں یہ دعا بھی ملا لے، اس طرح 2 حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ غفرانہ کا ترجمہ: میں اللہ عز و جل سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آب زمزم سے استنجا کرنا کیسا؟ نمبر 1، زمزم شریف سے استنجا کرنا مکروہ ہے اور ڈیلا نہ لیا ہو تو ناجائز۔ نمبر 2، وضو کے بقیہ پانی سے طہارت کرنا خلاف اولا ہے۔ نمبر 3، طہارت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ جو اس کو پھینک دیتے ہیں یہ نہ چاہیے، اسراف میں داخل ہے۔ استنجا خانہ کا رخ درست رکھیے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر کے استنجا خانہ کا رخ غلط ہے، یعنی بیٹھتے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ ہوتی ہے، تو اس کو درست کرنے کی فوراً ترکیب کیجیے، مگر یہ ذہن میں رہے کہ معمولی سا ترچھا کرنا کافی نہیں۔ WC اس طرح ہو کہ بیٹھتے وقت منہ یا پیٹھ قبلہ سے 45 ڈگری کے باہر رہے۔ آسانی اسی میں ہے کہ قبلہ سے 90 ڈگری پر رخ رکھیے، یعنی نماز کے بعد دونوں بار سلام پھیرنے میں جس طرف منہ کرتے ہیں ان دونوں سمتوں میں سے کسی ایک جانب WC کا رخ رکھیے۔ استنجا کے بعد قدم دھو لیجئے۔ پانی سے استنجا کرتے وقت عموماً پاؤں کے ٹخنوں کی طرف چھینٹے آ جاتے ہیں، لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ بعد فراغت قدموں کے وہ حصے دھو کر پاک کر لیے جائیں، مگر یہ خیال رہے کہ دھونے کے دوران اپنے کپڑوں یا دیگر چیزوں پر چھینٹے نہ پڑیں۔ بل میں پیشاب کرنا۔ رحمت والے آقا، دو جہاں کے داتا، شافع روز جزا، مکی مدنی مصطفیٰ، محبوب کبریا عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شفقت نشان ہے: تم میں سے کوئی شخص سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ سنن النسائی، صفحہ نمبر 14، حدیث نمبر 34۔
جن نے شہید کر دیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، حجر سے مراد یا زمین کا سوراخ ہے یا دیوار کی پھٹن یعنی دراڑ، کیونکہ اکثر سوراخوں میں زہریلے جانور یا چیونٹیاں وغیرہ کمزور جانور یا جنات رہتے ہیں۔ چیونٹیاں پیشاب یا پانی سے تکلیف پائیں گی یا سانپ و جن نکل کر ہمیں تکلیف دیں گے، اس لیے وہاں پیشاب کرنا منع فرمایا گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا سعد ابن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اسی سے ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوراخ میں پیشاب کیا، جن نے نکل کر آپ کو شہید کر دیا۔ لوگوں نے اس سوراخ سے یہ آواز سنی، نحن قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ ورمیناہ بسہم فلم نخطی فؤادہ۔ ترجمہ، یعنی ہم نے قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ہم نے ایسا تیر مارا جو ان کے دل سے آر پار ہو گیا۔ مرآت جلد 1 صفحہ 267، مرکات جلد 2 صفحہ 72 و اشعات اللمعات جلد 1 صفحہ 220۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمام میں پیشاب کرنا۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی غسل خانہ میں پیشاب نہ کرے پھر اس میں نہائے یا وضو کرے کہ اکثر وسوسے اس سے ہوتے ہیں۔ سنن ابی داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44، حدیث نمبر 28۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اگر غسل خانہ کی زمین پختہ ہو اور اس میں پانی خارج ہونے کی نالی بھی ہو تو وہاں پیشاب کرنے میں حرج نہیں، اگرچہ بہتر ہے کہ نہ کرے، لیکن اگر زمین کچی ہو اور پانی نکلنے کا راستہ بھی نہ ہو تو پیشاب کرنا سخت برا ہے کہ زمین نجس ہو جائے گی اور غسل یا وضو میں گندا پانی جسم پر پڑے گا۔ یہاں دوسری صورت ہی مراد ہے، اس لیے تاکیدی ممانعت فرمائی گئی، یعنی اس سے وسوسوں اور وہم کی بیماری پیدا ہوتی ہے جیسا کہ تجربہ ہے، یا گندی چھینٹیں پڑنے کا وسوسہ رہے گا۔ مرآت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 266۔ استنجا کے ڈیلوں کے احکام۔ نمبر 1، آگے پیچھے سے جب نجاست نکلے تو ڈیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر صرف پانی ہی سے طہارت کر لی تو بھی جائز ہے، مگر مستحب یہ کہ ڈیلے لینے کے بعد پانی سے طہارت کرے۔ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 4 صفحہ نمبر 598 پر ہے۔ سوال، عورت بعد پیشاب کلوخ یعنی ڈیلا لے یا پانی سے استنجا کرے؟ جواب، دونوں کا جمع کرنا افضل ہے، اور اس کے حق میں کلوخ یعنی ڈیلے سے کپڑا بہتر ہے۔ نمبر 2، آگے اور پیچھے سے پیشاب پخانہ کے سوا کوئی اور نجاست مثلا خون پیپ وغیرہ نکلے یا اس جگہ خارج سے نجاست لگ جائے تو بھی ڈیلے سے صاف کر لینے سے طہارت ہو جائے گی، جبکہ اس موضع یعنی جگہ سے باہر نہ ہو، مگر دھو ڈالنا مستحب ہے۔ نمبر 3، ڈیلوں کی کوئی تعداد معین یعنی مقرر تعداد سنت نہیں، بلکہ جتنے سے صفائی ہو جائے۔ تو اگر ایک سے صفائی ہو گئی سنت ادا ہو گئی، اور اگر 3 ڈیلے لیے اور صفائی نہ ہوئی سنت ادا نہ ہوئی۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ طاق مثلا 1، 3 یا 5 ہوں اور کم سے کم 3 ہوں، تو اگر 1 یا 2 سے صفائی ہو گئی تو 3 کی گنتی پوری کرے، اور اگر 4 سے صفائی ہو تو 1 اور لے کہ طاق ہو جائیں۔ نمبر 4، ڈیلوں سے طہارت اس وقت ہوگی کہ نجاست سے مخرج یعنی خارج ہونے کی جگہ کے آس پاس کی جگہ 1 درہم سے زیادہ آلود نہ ہو۔ حاشیہ،
درہم کی مقدار نجاستوں کے بیان میں ملاحظہ فرمائیے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور اگر ایک درہم سے زیادہ سن جائے تو دھونا فرض ہے، مگر ڈیلے لینا اب بھی سنت رہے گا۔ نمبر 5، کنکر، پتھر، پھٹا ہوا کپڑا یا درزی کی بے قیمت کترن بہتر یہ ہے کہ سوتی یعنی کاٹن ہو تاکہ جلد جذب کر لے۔ یہ سب ڈیلے کے حکم میں ہیں، ان سے بھی صاف کر لینا بلا کراہت جائز ہے۔ نمبر 6، ہڈی اور کھانے اور گوبر اور پکی اینٹ اور ٹھیکری اور شیشہ اور کوئلے اور جانور کے چارے سے اور ایسی چیز سے جس کی کچھ قیمت ہو اگرچہ ایک آدھ پیسہ صحیح، ان چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 7، کاغذ سے استنجا کرنا منع ہے اگرچہ اس پر کچھ نہ لکھا ہو یا ابو جہل ایسے کافر کا نام لکھا ہو۔ نمبر 8، دہنے یعنی سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اگر کسی کا بایاں ہاتھ بیکار ہو گیا تو اسے دہنے یعنی سیدھے ہاتھ سے جائز ہے۔ نمبر 9، جس ڈیلے سے ایک بار استنجا کر لیا اسے دوبارہ کام میں لانا مکروہ ہے، مگر دوسری کروٹ اس کی صاف ہو تو اس سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 10، عورت کے لیے طریقہ یہ ہے کہ پہلا ڈیلا آگے سے پیچھے کو لے جائے اور دوسرا پیچھے سے آگے کی طرف اور تیسرا آگے سے پیچھے کو۔ نمبر 11، پاک ڈیلے دہنی یعنی سیدھی جانب رکھنا اور بعد کام میں لانے کے بائیں یعنی الٹے ہاتھ کی طرف ڈال دینا، اس طرح پر کہ جس رخ میں نجاست لگی ہو نیچے ہو، مستحب ہے۔ بہار شریعت حصہ 2 صفحہ 132 تا 134۔ نمبر 12، ٹائلٹ پیپر کی علماء نے اجازت دی ہے کیونکہ یہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور لکھنے میں کام نہیں آتا، البتہ بہتر مٹی کا ڈیلا ہے۔ مٹی کا ڈیلا اور سائنسی تحقیق۔ ایک تحقیق میں مٹی میں نوشادر یعنی امونیم کلورائڈ نیز بدبو دور کرنے والے بہترین اجزاء موجود ہیں۔ پیشاب اور فضلہ جراثیم سے لبریز ہوتا ہے، اس کا جسم انسانی پر لگنا نقصان دہ ہے۔ اس کے اجزاء بدن پر چپکے رہ جانے کی صورت میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ڈاکٹر ہلوک لکھتا ہے، استنجا کے مٹی کے ڈیلے نے سائنسی دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ مٹی کے تمام اجزاء جراثیم کے قاتل ہوتے ہیں، لہٰذا مٹی کے ڈیلے کے استعمال سے پردے کی جگہ پر موجود جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا استعمال پردے کی جگہ کے کینسر سے بچاتا ہے۔ بوڑھے کافر ڈاکٹر کا انکشاف۔ اسلامی بہنوں، سنت کے مطابق قضائے حاجت کرنے میں آخرت کی سعادت اور دنیا میں بیماریوں سے حفاظت ہے۔ کفار بھی اسلامی اطوار کا خواہی نہ خواہی اقرار کر ہی لیتے ہیں۔ اس کی جھلک اس حکایت میں ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ فزیالوجی کے ایک سینئر پروفیسر کا بیان ہے، میں ان دنوں مراکش میں تھا، مجھے بخار آ گیا، دوا کے لیے ایک غیر مسلم بوڑھے گھاگ ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ اس نے پوچھا، کیا مسلمان ہو؟ میں نے کہا ہاں مسلمان ہوں اور پاکستانی ہوں۔ یہ سن کر کہنے لگا، اگر تمہارے پاکستان میں ایک طریقہ جو خود تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے زندہ ہو جائے تو پاکستانی بہت سارے امراض سے بچ جائیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، وہ کون سا طریقہ ہے؟ بولا، اگر قضائے حاجت کے لیے اسلامی طریقے پر بیٹھا جائے تو اپینڈیسائٹس، دائمی قبض، بواسیر اور گردوں کے امراض نہیں ہوں گے۔ رفع حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ۔ اسلامی بہنوں، یقیناً آپ بھی جاننا چاہیں گی کہ وہ کرشماتی طریقہ کون سا ہے، تو سنیے۔ حضرت سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمیں تاجدار رسالت محبوب رب العزت سراپا عظمت و شرافت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم رفع حاجت کے وقت
بائیں یعنی الٹے پاؤں پر وزن دیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں۔ مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ نمبر 488، حدیث نمبر 1020۔ بائیں پاؤں پر وزن ڈالنے کی حکمت۔ رفع حاجت کے وقت اکڑوں بیٹھ کر دایاں یعنی سیدھا پاؤں کھڑا یعنی اپنی اصلی حالت پر نارمل رکھ کر الٹے یعنی بائیں پاؤں پر وزن دینے سے بڑی آنت جو کہ الٹی طرف ہوتی ہے اور اسی میں فضلہ ہوتا ہے، اس کا منہ اچھی طرح کھل جاتا ہے اور بآسانی فراغت ہو جاتی اور پیٹ اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے، اور جب پیٹ صاف ہو جائے گا تو بہت ساری بیماریوں سے تحفظ حاصل رہے گا۔ کرسی نما کموڈ۔ افسوس آج کل استنجا کے لیے کموڈ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس پر کرسی کی طرح بیٹھنے کے سبب ٹانگیں پوری طرح نہیں کھلتی، اکڑوں بیٹھنے کی ترکیب نہ ہونے کے سبب الٹے پاؤں پر وزن بھی نہیں دیا جا سکتا اور یوں آنتوں اور معدہ پر زور نہیں پڑتا، اس لیے برابر فراغت نہیں ہو پاتی، کچھ نہ کچھ فضلہ آنت میں باقی رہ جاتا ہے جس سے آنتوں اور معدے کے متعدد امراض پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ کموڈ کے استعمال سے اعصابی تناؤ پیدا ہوتا ہے، حاجت کے بعد پیشاب کے قطرات گرنے کے بھی خطرات رہتے ہیں۔ پردے کی جگہ کا کینسر۔ کرسی نما کموڈ میں پانی سے استنجا کرنا اور اپنے بدن اور کپڑوں کو پاک رکھنا ایک امر دشوار ہے۔ زیادہ تر اس کے لیے ٹوائلٹ پیپر کا استعمال ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل یورپ میں پردے کے حصوں کے مہلک امراض بالخصوص پردے کی جگہ کا کینسر تیزی سے پھیلنے کی خبریں اخبارات میں شائع ہوئیں۔ تحقیقی بورڈ بیٹھا اور اس نے نتیجہ یہ بیان کیا، ان امراض کے 2 ہی اسباب سامنے آئے ہیں۔ نمبر 1 ٹوائلٹ پیپر کا استعمال کرنا اور نمبر 2 پانی کا استعمال نہ کرنا۔ ٹوائلٹ پیپر سے پیدا ہونے والے امراض۔ ٹوائلٹ پیپر بنانے میں بعض ایسے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں جو جلد یعنی چمڑی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اس کے استعمال سے جلدی امراض پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ ایگزیما اور چمڑی کا رنگ تبدیل ہونا۔ ڈاکٹر کینن ڈیوس کا کہنا ہے، ٹوائلٹ پیپر کا استعمال کرنے والے ان امراض کے استقبال کی تیاری کریں۔ نمبر 1 پردے کی جگہ کا کینسر۔ نمبر 2 بھگندر یعنی ایک پھوڑا جو مقعد کے آس پاس ہوتا یعنی بیٹھنے کی جگہ پر اور بہت تکلیف پہنچاتا ہے۔ نمبر 3 جلد انفیکشن۔ نمبر 4 پھپھوندی کے امراض۔ ٹوائلٹ پیپر اور گردوں کے امراض۔ اطباء کا کہنا ہے کہ ٹوائلٹ پیپر سے صفائی برابر نہیں ہوتی، لہٰذا جراثیم پھیلنے اور بدنیں انسانی کے اندر جا کر طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، خصوصاً عورتوں کی پیشاب گاہ کے ذریعے گردوں میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کے سبب بسا اوقات گردوں سے پیپ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں ٹوائلٹ پیپر کے استعمال کے بعد اگر پانی سے استنجا کر لیا جائے تو اس کا نقصان نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ سخت زمین پر قضائے حاجت کے نقصانات۔ کرسی نما کموڈ اور WC کا استعمال شرعاً جائز ہے۔ سہولت کے لحاظ سے کموڈ کے مقابلہ میں WC بہتر ہے جبکہ کشادہ ہو تاکہ اس پر سنت کے مطابق بیٹھا جا سکے، لیکن آج کل چھوٹے WC لگائے جاتے ہیں اور ان میں کشادہ ہو کر نہیں بیٹھا جا سکتا۔ ہاں اگر قدمچے یعنی پاؤں رکھنے کی جگہ فرش کے ساتھ ہموار رکھی جائے تو حسب ضرورت کشادہ بیٹھا جا سکتا ہے۔ ایک سنت نرم زمین پر رفع حاجت کرنا بھی ہے، جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنا چاہے تو پیشاب کے لیے نرم جگہ ڈھونڈے۔ الجامع الصغیر للسیوطی صفحہ 37، حدیث نمبر 507۔ اس کے فوائد کو تسلیم کرتے ہوئے لیول پاول کہتا ہے، انسان کی بقا مٹی اور فنا بھی مٹی ہے۔ جب سے لوگوں نے نرم مٹی کی زمین پر قضائے حاجت کرنے کے بجائے سخت زمین یعنی WC کموڈ وغیرہ کا استعمال شروع کیا ہے، اس وقت سے مردوں میں جنسی یعنی مردانہ کمزوری اور پتھری کے امراض میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سخت زمین پر حاجت کرنے کے اثرات مثانے کے غدود پر بھی پڑتے ہیں۔
پیشاب یا فضلہ جب نرم زمین پر گرتا ہے تو اس کے جراثیم اور تیزابیت فوراً جذب ہو جاتے ہیں، جبکہ سخت زمین چونکہ جذب نہیں کر پاتی، اس لیے تیزابی اور جراثیمی اثرات براہ راست جسم پر حملہ آور ہوتے اور طرح طرح کے امراض کا باعث بنتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دور تشریف لے جاتے۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت پر قربان کہ جب قضائے حاجت کو تشریف لے جاتے تو اتنی دور جاتے کہ کوئی نہ دیکھے۔ سنن ابی داود جلد 1 صفحہ 35 حدیث نمبر 2۔ یعنی یا تو درخت یا دیوار کے پیچھے بیٹھتے، اور اگر چٹیل میدان ہوتا تو اتنی دور تشریف لے جاتے جہاں کسی کی نگاہ نہ پڑ سکتی۔ مرآت جلد 1 صفحہ 262۔ یقیناً سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر فعل میں دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں پنہا ہوتی ہیں۔ پیشاب کرنے کے بعد اگر ہر فرد 1 لوٹا پانی بہا دیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل بدبو اور جراثیم کی افزائش میں کمی ہوگی۔ بڑا پیشاب کرنے کے بعد بھی جہاں 1 آدھ لوٹا پانی کافی ہو وہاں فلش ٹینک سے پانی نہ بہایا جائے، کیونکہ وہ کئی لوٹے پر مشتمل ہوتا ہے۔ قضائے حاجت سے قبل چلنے کے فوائد۔ آج کل بالخصوص شہروں میں بند کمرہ کے اندر ہی بیت الخلاء ہوتے ہیں، جو کہ جراثیم کی نشو و نما اور ان کے ذریعے پھیلنے والے امراض کے ذرائع ہیں۔ ایک بائیو کیمسٹری کے ماہر کا کہنا ہے، جب سے شہروں میں وسعت آبادیوں کی کثرت اور کھیتوں کی قلت ہونے لگی ہے تب سے امراض کی خوب زیادت ہونے لگی ہے۔ قضائے حاجت کے لیے جب سے دور چل کر جانا ترک کیا ہے، قبض، گیس، تبخیر اور جگر کی بیماریاں بڑھ گئی ہیں۔ چلنے سے آنتوں کی حرکتوں میں تیزی آتی ہے، جس کے سبب حاجت تسلی بخش ہو جاتی ہے۔ آج کل بغیر چلے گھر ہی گھر میں بیت الخلاء میں داخل ہو جانے کی وجہ سے بسا اوقات فراغت بھی تاخیر سے ہوتی ہے۔ بیت الخلاء جانے کی 47 نیتیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی جلد 6 صفحہ 185 حدیث نمبر 5942۔ نمبر 1، سر ڈھانپ کر۔ نمبر 2، جانے میں الٹے پاؤں سے، اور نمبر 3، باہر نکلنے میں سیدھے پاؤں سے پہل کر کے اتباع سنت کروں گی۔ نمبر 4 اور نمبر 5، دونوں بار یعنی داخلے سے قبل اور نکلنے کے بعد مسنون دعائیں پڑھوں گی۔ نمبر 6، صرف اندھیرے کی صورت میں یہ نیت کیجیے، طہارت پر مدد حاصل کرنے کے لیے بتی جلاؤں گی۔ نمبر 7، فراغت کے فوراً بعد اسراف سے بچنے کی نیت سے بتی بجھا دوں گی۔ نمبر 8، حدیث پاک الطہور شطر الایمان، صحیح مسلم صفحہ 140 حدیث نمبر 223۔ ترجمہ: پاکی نصف ایمان ہے، پر عمل کرتے ہوئے پاؤں کو گندگی سے بچانے کے لیے چپل پہنوں گی۔ نمبر 9، پہنتے ہوئے سیدھے قدم سے، اور نمبر 10، اتارتے ہوئے الٹے سے پہل کر کے اتباع سنت کروں گی۔ نمبر 11 اور نمبر 12، ستر کھلا ہونے کی صورت میں استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی طرف منہ کرنے، اور استدبار قبلہ یعنی قبلہ کی طرف پیٹھ کرنے سے بچوں گی۔ نمبر 13 اور نمبر 14، زمین سے قریب ہو کر فقط حسب ضرورت ستر کھولوں گی، اسی طرح فراغت کے بعد۔ نمبر 15، اٹھنے سے قبل ہی ستر چھپا لوں گی۔ نمبر 16، جو کچھ خارج ہوگا اس کی طرف نہیں دیکھوں گی۔ نمبر 17، پیشاب کے چھینٹوں سے بچوں گی۔ نمبر 18، حیا سے سر جھکائے رہوں گی۔ نمبر 19، ضرورتاً آنکھیں بند کر لوں گی۔ اور نمبر 20 تا نمبر 21، بلا ضرورت شرمگاہ کو دیکھنے اور چھونے سے بچوں گی۔ نمبر 22 تا نمبر 26، الٹے ہاتھ سے ڈیلا پکڑ کر الٹے ہی ہاتھ سے خشک کر کے الٹے ہاتھ کی طرف الٹا یعنی نجاست والا حصہ زمین کی طرف رکھوں گی، پاک سیدھی طرف رکھوں گی، مستحب تعداد میں مثلاً 3، 5، 7 ڈھیلے استعمال کروں گی۔ نمبر 27،
پانی سے طہارت کرتے وقت بھی صرف الٹا ہاتھ شرمگاہ کو لگاؤں گی۔ نمبر 28، شرعی مسائل پر غور نہیں کروں گی کہ باعث محرومی ہے۔ نمبر 29، ستر کھلا ہونے کی صورت میں بات چیت نہیں کروں گی۔ اور نمبر 30 تا نمبر 31، پیشاب وغیرہ میں نہ تھوکوں گی، نہ ہی اس میں ناک سنکوں گی۔ نمبر 32 تا نمبر 33، اگر فوراً حمام ہی میں وضو نہ کرنا ہوا تو طہارت والی حدیث پر عمل کرتے ہوئے دونوں ہاتھ دھوؤں گی۔ نیز نمبر 34، جو کچھ نکلا اس کو بہا دوں گی۔ پیشاب کرنے کے بعد اگر ہر فرد ایک لوٹا پانی بہا دیا کرے تو انشاءاللہ عز وجل بدبو اور جراثیم کی افزائش میں کمی ہوگی۔ بڑا استنجا کرنے کے بعد بھی جہاں ایک آدھ لوٹا پانی کافی ہو وہاں فلش ٹینک سے پانی نہ بہایا جائے، کیونکہ وہ کئی لوٹے پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 35، پانی سے استنجا کرنے کے بعد پاؤں کے ٹخنوں والے حصے احتیاط کے ساتھ دھو لوں گی، کیونکہ اس موقع پر عموماً ٹخنوں کی طرف گندے پانی کے چھینٹے آ جاتے ہیں۔ نمبر 36، فارغ ہو کر جلدی نکلوں گی۔ نمبر 37، بے پردگی سے بچنے کے لیے بیت الخلاء کا دروازہ بند کروں گی۔ نمبر 38، مسلمانوں کو گھن سے بچانے کے لیے بعد فراغت دروازہ بند کروں گی۔ آگے یہاں سرخی میں لکھا ہوا ہے، عوامی استنجا خانے میں جاتے ہوئے یہ نیتیں بھی کیجئے۔ نمبر 39 تا نمبر 41، اگر لائن لمبی ہوئی تو صبر کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کروں گی، کسی کی حق تلفی نہیں کروں گی، بار بار دروازہ بجا کر اس کو ایذا نہیں دوں گی۔ نمبر 42، اگر میرے اندر ہوتے ہوئے بار بار کسی نے دروازہ بجایا تو صبر کروں گی۔ نمبر 43، اگر کسی کو مجھ سے زیادہ حاجت ہوئی اور کوئی سخت مجبوری یا نماز فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہوا تو ایثار کروں گی۔ نمبر 44، حد الامکان بھیڑ کے وقت استنجا خانے جا کر بھیڑ میں مزید اضافہ کر کے مسلمانوں پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ نمبر 45، در و دیوار پر کچھ نہیں لکھوں گی۔ نمبر 46، وہاں بنی ہوئی فحش تصویریں دیکھ کر۔ اور نمبر 47، حیا سوز تحریریں پڑھ کر اپنی آنکھوں کو بروز قیامت اپنے خلاف گواہ نہیں بناؤں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔